أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون تم ان کی پرواہ نہ کرو، کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں یہ مجرم ان قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ سو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا اور ایسا بھینچتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت میں اپنی آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا کارساز ہے۔ Pay no heed to them. Can the person who was dead, then we raised him to life, and gave him a light with which he is walking among people be similar to a person who is in layers of darkness from which he can never emerge? The deeds of these disbelievers have been made to seem fair to them in this way. We gave respite in a similar way to the prominent wrongdoers of every settlement so that they may plot their schemes in it. They only plotted these schemes against themselves but were not aware of this. When a sign came before them, they would say, "We shall never believe in it until we are given what God's messengers have been given." God knows better whom to entrust with his position of messengerhood. Soon these wrongdoers will face a humiliating and a severe torment with God for their intrigues. So, they will not receive guidance because, whomsoever God wants to guide, according to his law, he opens his heart to Islam. And whomsoever he wants to misguide, he narrows his heart and squeezes it in such a manner as if he is climbing the sky. In such a way, God afflicts with impurity those who do not believe.
In reality, this path is the straight path of your Lord. To clarify it, we have explained our revelations to those who pay heed. As reward for their deeds is a house of peace for them with their Lord, and He is their guardian.